جو سچا ہوتا ہے اس کو کچھ چھپانے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ بات کرتا ہے، بمنگ دوہل بات کرتا ہے، وہ کہتے ہیں آئیں تلاشی لیں۔ جو چور ہوتا ہے وہ بھاگتا پھرتا ہے، وہ جو کہا جاتا ہے نا چور کی داڑھی میں تنکا، وہ کبھی دائیں بھاگتا ہے، کبھی بائیں بھاگتا ہے، کبھی کوئی بہانہ تلاش کرتا ہے، کبھی کچھ کہتا ہے میرے گھر میں یہ ہو گیا، میں اب گھر کی تلاشی نہیں دے سکتا۔ تو یہ ایک مطلب یہی سٹوری جو ہے انڈیا کی طرف سے ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم پہنچ گئے ہیں ایک اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل، اس کا اجلاس سیکھ کیا، ہم اس کے نان پرماننٹ ممبر ہے، اور اس کا جو ان کیمرہ اجلاس ہے وہاں پہ ہم ارادہ رکھتے ہیں کہ سارے جو وہاں پہ ممبرز ہیں ان کے سامنے یہ بتایا جائے جو انڈین پروپیگنڈا ہے، جھوٹ کا پلندہ ہے، اس کو ایکسپوز کیا جائے، اور اس کے لیے ایک اجلاس ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی جو ہے وہ اسلام آباد پہنچ گئے ہیں، ان کی ملاقات ہوئی ہے آج پاکستان کے پرائم منسٹر سے بھی، فارن منسٹر سے بھی، اور اس کے بعد ان کا یہاں سے ارادہ ہے دہلی جانے کا۔ تو ظاہر ہے ہم نے ان کے ساتھ بھی سارے شواہد شیئر کیے ہیں جو پاکستان کی طرف سے جو ہمارے جو کنسرنز ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو جی سی سی ہے، گلف کوآپریشن کونسل ہے، وہ پاکستان بھارت کی کشیدگی کو کم کرنے کا وہ بھی مشورہ دے رہے ہیں۔ اخبار کے اندر خبر چھپی ہے، ہم نے اس بات کو بھی ہماری ریاست نے، ہمارے ملک نے ویلکم کیا ہے کہ بڑی اچھی بات ہے، جی سی سی ایک انتہائی اہم فورم ہے، اس کو بھی آگے بڑھنا چاہیے۔ اسی طرح یورپین یونین جو ہے وہ بھی پاکستان بھارت جو کشیدگی ہے، یورپین یونین اسٹیپس ان ایز الارمنگ انڈیا پاکستان ٹینشن رائز، وہ بھی آ گیا ہے درمیان میں۔ چینی سفیر جو ہے جانگ زائرونگ کی صدر زرداری سے اہم ملاقات ہوئی ہے ناظرین، ان کے ساتھ بھی بات کی گئی ہے، اور چائنا کی فرام دا ڈے ون، جب سے یہ واقعہ شروع ہوا ہے، جب سے یہ ایپیسوڈ شروع ہوا ہے پہلگام کا، چائنا کی طرف سے بڑے واضح اشارے مل رہے ہیں، بیانات بھی آ رہے ہیں کہ وہ پاکستان کے ساتھ فرم کھڑے ہیں۔ اور ایک خبر کے مطابق ناظرین انڈین جو ہے ان کی جو گورنمنٹ ہے ان کو بڑی سخت پریشانی ہے، کیونکہ مور اور لیس چائنا کی طرف سے یہ بیان دے دیا گیا ہے کہ اگر پاکستان کی جو سوورینٹی کو، اگر اس کی جو ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو اگر کوئی اس کے اوپر حملہ ہوا تو وہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ وہاں پہ ان کے ایک ڈاکٹر ہیں، وائس پریزیڈنٹ سینیٹر فار چائنا اینڈ گلوبلائزیشن، ان کا جو ہے ایکسپرٹ ہیں، وہ بھی ان کا ایک بیان ہے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ China and Pakistan are all-weather ironclad allies. No one should second-guess this alliance. China will always come to Pakistan's help whenever Pakistan's sovereignty and territorial integrity will be threatened by any country. آئرن کلیڈ فرینڈ ہیں ڈاکٹر وکٹر گاؤ ہیں۔ چودھری غلام حسین صاحب، جو آپ بات کر رہے تھے واضح طور پر جو چائنا سے جو ہمیں پیغام مل رہا ہے، آج بھی ملاقات ہوئی ہے چائنیز امبیسڈر کی پاکستان کے جو پرائم منسٹر صاحب سے بھی، اہم عہدیداروں سے، اور تھنگز آر ویری کلیئر کہ ایسا نہیں ہوگا کہ جو پرائم منسٹر مودی کا ایک پلان تھا، آج ایک اور سٹوری بریک ہوئی ہے را کی طرف سے، یہ اس کا منصوبہ انہوں نے جو بنایا تھا، منصوبہ EX 322 کے نام سے، یہ را کی ناظرین اپنی دستاویزات ہیں وہ لیک ہوئی ہیں، وہ بتا رہی ہیں، یہ سارے کا سارا پلان بتا رہی ہیں کہ کس طرح اس طرح ہم پہلگام کا واقعہ کریں گے، جب امریکن وائس پریزیڈنٹ انڈیا کے اندر موجود ہوں گے، اتنے بندے وہاں پہ مارے جائیں گے، اس کے بعد یہ پاکستان کے اوپر الزام رکھا جائے گا اور یہ بہانہ بنا کے ہم پاکستان کے اوپر چڑھ دوڑیں گے۔ اب وہ سارے کا سارا سب کچھ الٹا ہو گیا چوہدری صاحب۔ تو اچھا ہے نا کہ مطلب ذلیل ہوں یہ پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے والوں کو، تو ہم چاہتے ہیں کہ ان کا بیڑا غرق ہو پوری، مطلب کا جب سے پاکستان وجود میں آیا ان کو تکلیف اور مروڑ ہی اٹھ رہے ہیں، تو لیٹ دم سفر اینڈ فیس دی میوزک۔ خاور گورنمنٹ صاحب، میں ابھی تک اس بات کو نہیں، یعنی میں بڑی جگہ پر، بلکہ وہ چائنیز بھی آئے ہوئے تھے، بڑا ہائی لیول ڈیلیگیشن، جنہوں نے کہا کہ ہماری صرف گارمنٹس کارپوریشن آف چائنا جو ہے اگلے 2 سال میں $152 بلین پاکستان میں انویسٹ کرنا چاہتی ہے۔ $152 بلین ریکارڈ پر کہا ہے ان کے آنریری گڈ ول امبیسڈر آمن علی مغل صاحب نے۔ تو یہ مذاق ہے آپ کا خیال ہے؟ لیکن یہ ہندوستان ایک دفعہ منہ کی کھائے گا، یہ ان کو مزہ چکھنا چاہیے، اپنی دوائی پینی چاہیے، کیونکہ جو یہ کر رہے ہیں ہندوستان، جو اپنی اکنامک ڈیولپمنٹ کو یعنی خطرے میں ڈال کے اس وقت پاکستان پر حملہ کر کے کون سے مقاصد ہے وہ حاصل کر چاہتا ہے؟
This I am at a loss to understand and nobody has given me بیسیکلی پچھلے دنوں proper answer. ہاں یہ پچھلے ویکینڈ پہ ہمارے ساتھ قمر چیمہ صاحب سے یہ بتایا تھا کہ انڈس واٹر ٹریٹی کی وہ ہے اس کی باقی ظاہر ہے دیکھیں ان کو لگ رہا ہے کہ پاکستان اپنے پاؤں کے اوپر کھڑا ہو رہا ہے، جو بڑی تکلیف ہے. پروڈیوسر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ میں وہ انرجی نہیں ہے. میں ذہن میں آ رہا تھا کہ جو انڈین گودی میڈیا ہے وہ بیٹھ رہے ہیں، وہ تڑپ رہے ہوتے ہیں، بڑھ کے مار رہے ہوتے ہیں. ویسے پروڈیوسر صاحب اس کے اوپر نا انگریزی کا ایک محاورہ ہے کہ سیلڈن وہ جو ہے باکنگ ڈاگس نہیں تو میں کل چلیے نا امرتسر جا کے شو کریے. نہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ باکنگ ڈاگ سیلڈم بائٹس. وہ ہمیں کیا ہے پرسکون ہے، ہمیں کوئی خوف خطرہ نہیں. ہمیں پتہ ہے پاکستان کی آرم فورسز اس وقت جاگ رہی ہیں. نہیں اپنے ملک کے لیے، اپنے دین کے لیے ہم جان دینے کو تیار ہیں. آپ پریشان نہ ہوں. Let there be no mistake. ہمارے میں کوئی شارٹیج آف نہ کوئی انرجی ہے. اور اینی ویز سو کمنگ بیک ٹو دی اسٹوری، مطلب ہر جگہ کو ہم ویلکم کر رہے ہیں، جتنے سارے فورمز ہیں ہم کو بتا رہے ہیں وہاں پہ اپنا. نہیں سیکیورٹی کونسل میں تو ہم گئے نا، اور ہم بیسیکلی بات یہ ہے کہ پاکستان نے ایویڈنس نہیں دینا. پاکستان نے یہ کیا ہے، یہ ایویڈنس دینا ہوگا انڈیا کو، اور اس نے پروڈیوس کرنا ہے ایویڈنس، کیونکہ واقعہ وہاں پر ہوا انڈین آکوپائڈ کشمیر جو کہ ڈسپیوٹیڈ ٹیریٹری ہے. ہم تو اپنی سائیڈ آف دی اسٹوری بتا رہے ہیں کہ یہ ممکن ہی نہیں ہو سکتا. ہمارا ہاں یہاں سے لے کے وہاں تک یہ سارے ہمارا تو موقف یہ ہے کہ پہلی بات کہ جناب یہ ڈسپیوٹیڈ ٹیریٹری ہے، کوئی انڈیا کا ایریا نہیں ہے، یہ ہمارا بھی اس پر کلیم ہے، اور اس کا فیصلہ جو ہے وہ اقوام متحدہ کی قرارداد کے مطابق ہونا ہے. ہمارا تو مقدمہ یہ ہے ڈاکومنٹس پڑھے ہیں وہاں جی. اور وہاں پر دیکھیں بات یہ ہے کہ جو ریزولوشن پاس ہوئی تھی، اس ریزولوشن نے کیا کہا تھا کہ جو لوگ ہیں وہ ان کو سیلف ڈٹرمنیشن کا رائٹ ملے گا. وہ کدھر گیا رائٹ؟ تو یہ ہم تو وہی اپنا جو ہے جو پرانا جو ہمارا سٹانس ہے ہم اس کو ریپیٹ کریں گے. انڈیا نے کب جو ہے وہ آپ کو بتائیں ایویڈنس دی ہے؟ جی مجھے بتائیں. ایون کہ بمبئی اٹیک 2008 کا جو ہوا تھا تاریخی، ہم نے یہاں پر ٹرائل کر کے لوگوں کو سزا تک دے دی، ٹھیک ہے، وہ آج تک انہوں نے ایویڈنس نہیں دیا اس کا بھی. تو یہ انڈیا جو ہے نا وہ ایویڈنس کوئی نہیں کرتا، صرف الزام لگاتا ہے. جب ہم پاکستان کہتا ہے کہ ایویڈنس دو تو وہ آگے سے شور کر دیتا ہے جی کہ یہ ان کا پریویس پیٹرن ہے. اور بھائی پریویس پیٹرن کا جو ان کے ایمبیسڈرز بات کر رہی ہیں یا ان کا دفتر خارجہ بات کر رہا ہے، وہ پریویس پیٹرن کا بھی کوئی ایویڈنس دیا آپ نے؟ نہ پریویس کو پیٹرن کا ایویڈنس دیا ہے نہ اس کا دیا ہے، اور کہہ رہے ہیں جی کہ پریویس پیٹرن کے ذریعے جو ہے نا وہ کر رہے ہیں. یہ ان کا موقف ہے، یہ ان کا موقف ہے. ایکچوئل تو یہ انڈیا کا پرانا پیٹرن چلا آ رہا ہے کہ ایویڈنس دینا کوئی نہیں، الزام لگائی جاؤ اور ہیمر کرو.